بہت حد تک دینی بیداری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہر دن الحمدللہ لوگوں کے چہروں پر داڑیاں، نماز کا شوق، سروں پر ٹوپیاں اور اسی طرح مذہبی بیداری کے حوالے سے رجحان دن بدن بڑھ رہا ہے۔ بالخصوص ملک ہندوستان کے اندر یہ چیز بہت خوش آئند ہے اور حوصلہ افزا بھی ہے، لیکن مسجدوں میں تعداد کے اضافے کے باوجود، چہروں پہ داڑیوں کے باوجود، سروں پہ ٹوپیوں کے باوجود ایک چیز ہے جو ہمارے مذہب کی تعلیمات کی روح ہے، ایک چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے حوالے سے محنت فرمائی تھی، اور وہ چیز دھیرے دھیرے ناپید ہوتی جا رہی ہے، کمیاب ہوتی جا رہی ہے، نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمازوں کا شوق تو کچھ حد تک بڑھ رہا ہے، روزوں کا ذوق تو کچھ حد تک بڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے عبادت کی طرف، تسبیح و تحلیل کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ لیکن ایک چیز تھی، وہ یہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑا تھا، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی تھی، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کیا تھا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے اور گورے کا فرق مٹا کر، عربی اور عجمی کا فرق مٹا کر، ادنا اور اعلیٰ کا فرق مٹا کر، بادشاہ اور رعایا کا فرق مٹا کر سب کو عقد مواخات کے اندر گویا کہ پرو دیا تھا۔ آج قوم مسلم سے وہ محبتیں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ دو بھائی بھی اگر ایک گھر میں رہتے ہیں، ان کے اندر آپس میں محبت نہیں ہے، ان کے اندر آپس میں پیار نہیں ہے، محلے والے ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہے، لڑائی جھگڑوں کا ماحول ہے، اختلاف کا ماحول ہے، انتشار کا ماحول ہے۔ اللہ اکبر، محبت گویا کہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، پیار دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، محبت کی بجائے خود غرضی لیتی چلی جا رہی ہے، لوگ خود غرضی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کوئی عربی ہو یا عجمی، کوئی کالا ہو یا گورا، کوئی ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، اگر وہ مومن ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا ہے۔ اور قرآن مقدس نے بھی بیان فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن بھائی کہہ رہا ہے، یعنی دین کا رشتہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اور جگہ قوم ترتیب پاتی ہے رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، چار بنیادوں پر قوم بناتے ہیں لوگ، ایک تو رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، مثال کے طور پر کوئی امریکہ کی زمین پر رہتا ہے اور وہ انگریزی بولتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر وہ امریکن کہلا رہا ہے، اور اس کا رنگ بھی ویسا سفید ہے، اس کا اپنا ایک نسب ہے، علاقہ اس کا اپنا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں میں قومیت ترتیب پاتی ہے۔ تنہا یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر جو وہ قوم نہیں بناتا، بلکہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام سب کو دین کی بنیاد پر جوڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مسلمان کتنی ہی زبانیں بولیں، نسب کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، خطہ کوئی ہو، قبیلہ کوئی ہو، لیکن اللہ نے ہر مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کا بھائی ہے۔ اور پھر بھائی کا حال کیا ہونا چاہیے؟ محبت، پیار، اخوت۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے محبت کی لڑیوں
کے اندر صحابہ کو پیرو دیا تھا، کون نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے والوں کو، جن کو بعد میں اللہ کے رسول نے بھی، قرآن نے بھی انصار کے لقب سے یاد فرمایا۔ اللہ اکبر، مہاجرین اور انصار میں عقد مواخات قائم فرمایا تھا، یعنی ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، ہجرت کرنے والے انصار کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول اللہ اکبر ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتے ہیں، اور کیا محبت تھی۔ وہ لوگ جو صدیوں سے قبیلوں کی لڑائیاں لڑتے تھے، رنگ اور نسل کے نام پر، علاقے اور زمین کے نام پر، جائیداد کے نام پر، حتیٰ کہ گھوڑوں کے آگے پیچھے ہونے پر بھی ان کی لڑائیاں نسلن بعد نسلن چلا کرتی تھی۔ تیر جو ہے نشانے پر لگنے اور نہ لگنے کی بنیاد پر بھی ان کی لڑائیاں نسلن بعد نسلن چلا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں میں محبت کے وہ جذبات پیدا کر دیے تھے، ان کے دلوں میں وہ پیار پیدا کر دیا تھا کہ اللہ اکبر، جب وہ عقد مواخات کی لڑی میں پروئے گئے تو حالات یہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار کو بلاؤ۔ انصار حاضر ہوئے، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں بحرین کی جاگیر لکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بحرین کی جاگیر عطا کرنا چاہتا ہوں۔ تو انصار کیا کہتے پتا ہے؟ کیا محبت کا مزاج تھا، کیا انداز محبت تھا، کیا انداز پیار تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ ہمیں عطا کر رہے ہیں، ہمارے مہاجر بھائیوں کو آپ کیا عطا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اس وقت اتنا نہیں تھا بظاہر کہ انصار کو دینے کے بعد مہاجرین کو بھی دیا جائے، تو اس وقت انصار صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر انصار نہیں لیتے، اگر مہاجرین نہیں لیتے، یا مہاجرین کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم بھی نہیں لیں گے یا رسول اللہ، ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ جذبات تھے، یہ کیفیت تھی۔ آج وہ جذبات کہاں گئے؟ اللہ اکبر، آج تو تھوڑی تھوڑی بات پر نفرتیں ہیں، نفرتیں ہیں، زبان سے شعلے اگلے جاتے ہیں، ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، کس کا اسلام سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ اسلام سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق ارشاد فرماتے ہیں جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ آج مسلمان کہتے ہیں آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی، آسمان سے بم برس رہے ہیں، مسلمانوں کو مدد کیوں نہیں آتی، مسجدوں کی شہادت ہے مدد کیوں نہیں آتی، جنازے اٹھ رہے ہیں مدد کیوں نہیں آتی، بے گور و کفن لاشیں تڑپ رہے ہیں مدد کیوں نہیں آتی، بچوں کی شہادت ہے مدد کیوں نہیں آتی، قبریں نصیب نہیں ہے مدد کیوں نہیں آتی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے تو مدد کا طریقہ بتا دیا، جب تک تم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہو گے آسمان سے مدد تمہارے لیے اترتی رہے گی، جب تم اپنے بھائیوں سے مدد کا ہاتھ روک لو گے تم سے بھی مدد رک جائے گی۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو کہ ہم اپنے کسی مسلمان کی مدد کرتے ہیں، کیا ہم اپنے کسی مسلمان کی امداد کرتے ہیں؟ خود کی بیٹی کے لیے لاکھوں روپے شادی میں خرچ تو کر رہے ہیں، لیکن کیا کسی بیوہ کی بیٹی کے لیے بھی ہمارے دلوں میں یہ جذبات ہیں؟ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ، آج یہ رونا سب روتے ہیں کہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، اسلام سے وہ نکل رہا ہے، وہ نکل رہا ہے۔ کبھی سوچا کہ بھیڑیا اسی پر حملہ کرتا ہے جو ریور سے الگ ہو جاتا ہے؟ اگر ہم نے اپنی قوم کی مدد کی ہوتی، اپنی قوم کی امداد کی ہوتی، اس کو اپنی قوم کے اندر رکھا
ہوتا تو بتاؤ کیا کوئی بھیڑیا اس پر حملہ کر سکتا تھا؟ خود کی بیٹی کی منگنی میں 5-5 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، شادیوں میں 25-25 لاکھ کے ہال لیے جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ کسی غریب کی کٹیا میں بھی کوئی بیٹی سسک رہی ہے، کسی بیٹی کی ارمانوں کا خون ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندو سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صرف نمازی بنانے نہیں آئے تھے، صرف روزے دار بنانے نہیں آئے تھے، وہ غم گسار امت اپنی قوم کے اندر غم گساری کا جذبہ پیدا کرنے آئے تھے۔ محبت کیا ہے؟ صرف شاعری کا نام محبت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، ٹٹولو اپنے اندر، کیا مسلمانوں سے محبت ہے؟ جس قوم کو اپنے ماں باپ سے محبت نہ ہو وہ اپنی قوم سے کیا محبت کرے گی؟ وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو مسجد کے سینے پر بٹھا کر کے بھیک منگواتے ہیں، وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں پہنچا کر کے بھول جاتے ہیں، وہ قوم سے کیا محبت کریں گے؟ محبت کا پہلا زینہ ہے، پہلا درجہ محبت کا، اگر کسی سے محبت ہے تو یہ ہے کہ آپ کے سینے میں اس کے لیے کوئی کینہ نہ ہو۔ درجہ محبت کا آغاز دل کی صفائی سے ہوتا ہے۔ تلاش کرو، اپنے دلوں کو ٹٹولو، کتنوں کے سینے بے کینے ہیں؟ جس قوم کے دل میں سگے بھائی کے لیے کینہ ہو، وہ دوسرے کلمہ پڑھنے والے کے لیے دل کیسے صاف رکھ سکتا ہے؟ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں تو سگے بھائی اور بھاوج کو ہضم نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا کاروبار بہت بلندی پہ جا رہا ہے تو سگے بھائی اور بھاوج کو ہضم نہیں ہوتا، بہنوں کو بہنوئی کو ہضم نہیں ہوتا۔ لوگ تو پھر جادوگروں کے پاس سفلی کروانے کے لیے اور کیا کیا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، محبت کا آغاز سینے بے کینہ ہے۔ ٹٹول لو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آغاز محبت یہ ہے کہ تمہارے سینے بے کینے ہو۔ اور سن لو، اگر سینے بے کینے نہیں ہیں تو سجدوں پر ناز کرنے والوں، اللہ کے سچے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوگا، اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتے، اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتی۔ بن جاؤ تہجد گزار، بن جاؤ اشراق چاشت پڑھنے والے، اگر دل میں سینے میں کینہ ہے۔ اسی لیے تو صوفیاء